السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک اسلامی بہن کا سوال لے کر کے حاضر ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ چوڑی پہننا کیسا ہے؟ چوڑی پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ چوڑی شادی کے بعد پہننا کیا ضروری ہے؟ یا جو لڑکیاں یا عورتیں چوڑی نہیں پہنتی ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کھائیں گے تو گناہ ملے گا۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں ایک بہت خاص مدعے پر بات کرنے والی ہوں۔ ہم بہنوں کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چوڑیاں خواتین کو پہننی چاہیے، ورنہ ان کا کھانا پینا ان کے ہاتھ کا بنا حلال نہیں ہوتا۔ بہت سے کہتے ہیں نہیں پہننی چاہیے، حرام ہے۔ ان چوڑیوں کے مسئلے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے۔ تو اس ٹاپک پر آج ہی مولانا صاحب جو بات کریں گے ہم یہ سننے والے ہیں۔ بہت خاص ٹاپک ہے، تو آئیے مل کر اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کھائیں گے تو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ اس کے حوالے سے۔ تو ناظرین، یہ بات میں بہت آسانی سے آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک پر نظر ڈالتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے کہ علم سیکھنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب ہمیں یہاں سے اسی بات سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم پر دین سیکھنا کیوں لازمی کیا اور کیوں ضروری کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین سیکھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری کیا ہے۔ دین سیکھنا ہر مسلمان کے لیے اس لیے فرض ہے کہ دین سے انسان حقیقت میں انسان بنتا ہے۔ آج جو سوال ہمارے بیچ میں آیا ہے، یہ میں بھی کئی مرتبہ سنا ہوں ان باتوں کو، اور آج ایک بہن نے کر بھی دیا ہے۔ کئی جگہ پر یہ بات سنی گئی ہے، سننے کو ملی ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ دیکھو اس کے ہاتھ میں چوڑی بھی نہیں ہے، اور یہ چوڑی نہیں پہنے گی تو اس کے ہاتھ کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کے ہاتھ کا پینا بھی جائز نہیں ہے، ننگے ہاتھ جن کے ہوتے ہیں ان سے کھانا پینا جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ اس طریقے کی باتیں کرتی ہیں۔ تو یہ سب ہے کیا چیز؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں۔ یہ جو بات ہمارے مابین رکھی گئی ہے، میں آپ کو بتلا دوں، اس بات کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے کوئی اس طریقے کا گہرا تعلق ہی نہیں ہے کہ جس پر کوئی شرعی بحث کی جائے یا کوئی شرعی مسئلہ اس پر رکھا جائے۔ ہاں، البتہ اگر چوڑی پہننے کا سوال ہے تو چوڑی یہ ایک سہاگ کی نشانی ہے، سہاگ میں اس کی گنتی کی جاتی ہے، تو سہاگ کی غرض سے اگر اس پر فوکس کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا فوکس کرنا جتنا ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ کہیں سے کہیں تک بھی درست ہو۔ اور یہ کس لیے فوکس کیا جا رہا ہے؟ یہ فوکس ہمارے مابین اس لیے ہے تاکہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین سے آراستہ نہیں کیا۔ ہم نے دین نہیں سیکھا۔ اگر ہم دین سیکھے ہوتے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی ازواج نے وہ روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مراحل ہر ایک پر پرزور طریقے سے روشنی ڈالی گئی ہے، اور ایک ایک بات ہمیں ایگزامپل کے طور پر کر کے اور دکھائی گئی اور بتائی گئی، کیونکہ ہم نے الحمدللہ جس مذہب کو اپنایا ہے، جس دین کو ہم نے اپنایا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل چھڑا پھٹکا، بالکل سب سے انوکھا، سب سے نرالا اور سب سے لاجواب، سب سے شان والا دین ہے۔ یہ وہ دین متین ہے
جس دین متین کو اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنے نزدیک سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو اس دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس دین کو لیڈ کرنے والی جو شخصیت ہے، جس نے یہ دین اس زمین کے حصے پر مجھ تک، آپ تک، اسلاف تک اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش جس مرد قلندر نے کی ہے، وہ مرد قلندر ایسا ہے جس پر اپنے تو اپنے اغیار بھی اتفاق رکھتے ہیں، اغیار بھی یقین کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابو جہل کے حوالے سے تمام روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابو جہل خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور وہ خود یہ بات مانتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ تو رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہم نے اپنایا، ہم نے رسول ہاشمی کا کلمہ پڑھا ہے، تو اس نبی نے ہمیں ایگزامپل کے طور پر ایک ایک چیز ہمیں کر کے بتائی ہے۔ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کر سکتے تھے آپ نے خود کر کے دکھائی، اور جو چیز آپ نہیں کر سکتے تھے وہ آپ نے اپنی ازواج سے کروا کر کے ایگزامپل کے طور پر اپنی امت کے مابین رکھی گئی۔ جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ عورتوں کے لحاظ سے ازواج سے رکھوائے گئے، بیٹی سیدہ سے رکھوائے گئے، اور جو مردوں کے مسائل ہیں ان پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود روشنی ڈالی اور خود ایگزامپل کے طور پر کر کے بتائے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب اسلام واحد اس کائنات میں ایسا سچا مذہب ہے جس کی آج تک کوئی مثال نہیں مل پائی ہے۔ اس نے انسان کو شعور زندگی بھی عطا کیا اور شعور بندگی بھی عطا کیا ہے۔ جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو آپ نے ڈائریکٹلی لوگوں پر دین مسلط نہیں کیا، بلکہ آپ نے عرب کے بوریا نشینوں کو پڑھایا، جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو پڑھایا، انہیں سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلا کلام رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو فرمایا وہ بھی لفظ اقرا سے تھا۔ اللہ فرماتا ہے اقرا، پڑھو۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سب سے پہلا کوئی پیغام آئے، کوئی کلام ہو، تو وہ بھی یہ ہو کہ پڑھو۔ تو آپ سوچو اگر اس نبی کی امت ان پڑھ رہ جائے، گوار رہ جائے، جاہل رہ جائے، تو اس امت میں ایسے ہی مسائل پیدا ہوں گے اور ایسی باتوں پر ہی بحث و مباحثہ ہوگا، اور گھروں کے اندر نا اتفاقیاں اور دلوں میں برائیاں جنم لیتی رہیں گی۔ اور ان جنم لینے کی برائیوں کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر دین متین موجود نہیں ہے، ہم نے علم نہیں سیکھا۔ جب اللہ نے پہلا کلام پڑھنے سے کیا تو رسول اللہ نے بھی زور دیا اس پر، اور آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ پڑھو پڑھو، اور آپ فرماتے علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس لیے کہ اگر دین سیکھے ہوتے تو یہ مائیاں جو عمر دراز خاتونیں ہیں، ان خاتونوں نے، بعض خاتونوں کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے پورے دین کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ رکھی ہیں، جہاں دیکھو وہاں بےہودہ سوال، جس حوالے سے دیکھو اس حوالے سے بےہودہ سوال، وہ سوال جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے یہ چوڑیوں والا سوال ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ چوڑیاں پہنے تو یہ خوبصورتی ہے، زینت ہے، پہن لیجئے گا، پہن سکتی ہیں، اور اگر نہیں پہنتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ایسا کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے کہ اگر ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہوں گی تو آپ کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ کا کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا، کہیں سے کہیں تک یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان خرافاتوں سے بچو، دور رہو ان خرافاتوں سے، اور دین سیکھو۔ دین اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ، تعلیم پر فوکس کرو۔ جس قوم کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے وہ قوم اپنا مستقبل لکھنے کی طاقت رکھتی ہے، اپنا فیوچر لکھنے کی قوت رکھتی ہے، اور جس قوم کے پاس قلم نہ ہو تو وہ سوائے ذلت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں دیکھ سکتی ہے اور دوسری چیز نہیں سہن کر سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، پوری مسلم امہ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر دین پر فوکس کیجیے گا۔
اپنے بچوں کو دین متین سکھائیے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ازواج کی زندگی، سیدہ فاطمہ کی زندگی ضرور سنائیے گا، ضرور پڑھائیے گا۔ اگر وہ پڑھیں گے، اسے سنیں گے اور سیکھیں گے تو روز مرہ ہماری زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، ایک ایک مسائل کو بآسانی ہم حل کر سکتے ہیں۔ آج ہم مسائلوں پر بحث اسی لیے کر پاتے ہیں تاکہ ہمارا فوکس دین کی طرف نہیں ہے، ہمارا فوکس علم کی طرف نہیں ہے۔ دنیا بھی تعلیم بھی اگر ہم سیکھیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا ضروری دنیا بھی تعلیم کو سمجھ رہے ہو، اس سے کہیں لاکھوں درجہ زیادہ دین متین کی تعلیم ہے، اس تعلیم پر فوکس کیجئے گا اور علم سیکھیے گا، علم سکھائیے گا، کیونکہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں یہ بات بھی نقل فرمائی۔ آپ یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ فرماتے تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے لاجواب، سب سے نرالا، سب سے انوکھا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور قرآن کریم سکھاتا ہے۔ اس لیے دین متین سیکھنے کی کوشش کریں، دین پڑھو، دین سکھاؤ، دین سیکھو گے تو تمہارے بیچ سے تمام خرافاتوں کا، تمام برائیوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، اور ایک ایک برائی جب ہمارے معاشرے سے دور ہو جائے گی تو پھر الا ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پھر ہمیں کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب تم اپنے اللہ کو پہچان جاؤ گے، اپنے اللہ کی بات کرو گے، اپنے رسول کی بات کرو گے، تو پھر تم جب ان کی غلامی میں آ جاؤ گے تو اللہ ساری کائنات تمہارے لیے بنایا ہے، پھر کل کائنات تمہاری غلامی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں، آخر میں یہی کہیں گے کہ دین سیکھو، دین۔ اور یہ جو مسئلہ ہمارے مابین رکھا گیا ہے چونڑیوں والا، اس کی کوئی حقیقت نہیں شرع میں، کہیں سے کہیں تک کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس بات سے بچیں اور اس خرافات کو اپنے مابین سے دور کریں، اس کا خاتمہ کریں۔ آپ کا جی چاہے تو چوڑیاں پہن سکتے ہیں اور جی نہیں چاہے تو نہیں پہن سکتی ہیں۔ ہاں البتہ مردوں کا اگر سوال ہے تو مردوں کے لیے چوڑیاں پہننا حرام ہے، مردوں کے لیے کڑے پہننا یہ سب ناجائز و گناہ ہے، ان سے مرد بچیں۔ عورتوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر پہنے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نہیں پہنے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہ چوڑی اگر نہیں پہنیں گے تو آپ کے ہاتھ کا کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا، بالکل کہیں سے کہیں تک شرع میں اس کی حقیقت نہیں۔ شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت اچھے سے مولانا صاحب نے بہت اچھے سے کلیئر کر دیا کہ چوڑیاں اگر ہمیں نہیں پہنی ہے تو کھانا پینا حرام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، پہنے تو صحیح ہے، نہیں پہنے تو گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ میری بہت ساری بہنوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، کنفیوژن بہت رہتا ہے، بہت ساری خواتین دیکھتے ہیں اگر ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہیں تو کہتی ہیں کہ پانی پینا نہیں آیا، کھانا کھانا نہیں آیا، تو یہ سب غلط ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں، علم حاصل کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے بہت اچھے سے سمجھایا، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ بھی کمنٹ میں ہمیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا مولانا صاحب کا یہ بیان۔ میں اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے، اللہ حافظ۔